بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک مسئلے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا مسئلہ اور ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کنڈوم کا استعمال کرنا کیا ہے، کیسا ہے، شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں، تو بنے رہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کنڈوم کا یوز کرنا جائز ہے یا نہیں، کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے مختلف نام آتے ہیں، انگلش میں کنڈوم کہا جاتا ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بلون وغیرہ اور بہت سارے اس کے نام ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور سے عرف میں جو مشہور ہے کنڈوم، جو ایک ربڑ کی شکل میں بنتا ہے اور جو مرد اپنے عضو خاص پر لگا کر کے وہ ہم بستری کرتا ہے، تو جو اس کو کہا جاتا ہے کنڈوم۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں کیا بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مرد کی جو منی ہے، تاکہ وہ عورت کی شرمگاہ میں اندر داخل نہ ہو، منی داخل نہ ہو، اور مرد کا عضو خاص تو داخل ہو جائے، لیکن مرد کی جو منی ہے وہ اندر داخل نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مانع حمل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مانع حمل یعنی حمل کو روکنے والی چیز جو ہے، اس لیے اس کو بنایا گیا ہے کنڈوم کو۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ جائز ہے، اسلامی اعتبار سے صحیح طریقہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی حدیث کیا ہے کہ تزوجوا الودود الولود، کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی خواتین سے، عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اس لیے کہ میں آخرت میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر۔ تو امت محمدیہ کی کثرت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ بڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ مسرت بھری نظروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمیں دیکھیں گے کہ واقعی یہ امت محمدیہ ہے، بہت لمبی چوڑی تعداد میں امت محمدیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کے نبی کی ترغیبات، تعلیمات یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے کہ جو، یا ہمیں ایسا طریقہ یا ایسی بیویوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس سے اولاد کی کثرت ہو۔ جب ہم نکاح کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے خاندان میں، اس کی خالہ کے یا اس کے رشتہ داروں میں ایسی کون کون سی عورتیں ہیں کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہیں، اور تو پھر اسی اعتبار سے نکاح کا ہم پیغام بھیجیں کہ جو بہت زیادہ کثرت سے بچے جننے والی ہوں۔ تو حدیث کا تو یہ مفہوم ہے، حدیث کے تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو اب کنڈوم کا جو یوز کیا جا رہا ہے، کنڈوم کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مرد کی منی، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نطفے کے ذریعے سے ایک انسانی شکل میں بچہ پیدا کرتے ہیں، تو وہ پروٹیکٹ ہو جائے، وہ منی عورت کی شرمگاہ میں یا اس کی جو عورت کی بچے دانی ہے وہاں تک نہ پہنچے، کہ مرد کا عضو خاص عورت کی شرمگاہ میں تو داخل ہو جائے، لیکن اس کی جو منی ہے مرد کی، وہ عورت کی بچے دانی میں، اور جہاں وہ اس کی ولادت کا، جو بچے کی ولادت کا جو سبب بنتا ہے وہاں تک نہ پہنچے، اس لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے کنڈوم کا۔ تو شرعی اعتبار سے تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال چند وجوہات ہیں۔ اس مسئلے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان اور ان کی تعلیمات سے ہمیں تو یہ سبق ملتا ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے اس مسئلے کا، یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے کنڈوم کا استعمال کر رہے ہیں، کنڈوم یوز کر رہے ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کچھ وجوہات ہیں، ہاں اگر چند وجوہات ہیں، مثال کے طور پر ابھی پہلا بچہ ہو گیا ہے اور وہ چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، تو اس درمیان اگر حمل ٹھہرے گا تو ظاہر سی بات ہے دودھ پر کوئی ایفیکٹ نہ پڑ جائے، یا اسی طریقے سے بچہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ابھی عورت کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس وجہ سے اس کو پریشانی نہ آ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ وجوہات ہے، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے یا وہ عورت کی صحت کمزور ہے، کمزور عورت ہے، یعنی وہ طاقت برداشت نہیں کر سکتی ہے ابھی دوسرے بچے کی، تو پھر کنڈوم کا استعمال کر سکتے ہیں، کنڈوم کا یوز کر سکتے ہیں، ورنہ تو بغیر کسی عذر کے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور کثرت سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کثرت سے اولاد، کثرت سے جو بچے جننے والی عورت ہو اس سے شادی کرنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔